الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں دور جاہلیت کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3849۔ ان عمر بن میمون قال، عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، رأیت فی الجاہلیہ قردۃ استمع علی قردۃ قد زنت فرجموہا۔ عمر بن میمون دور جاہلیت کا ایک واقعہ نقل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریہ تھی، یعنی مؤنث، بندر کی مؤنث بندریہ، جس نے زنا کر لی تھی، تو بہت سارے بندر اس کے ارد گرد اکٹھا ہو کر اس کو رجم یعنی پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر رکھا تھا۔ اور عمر بن میمون کہتے فرجمتھا معہم، تو ان کو پتھر مارنے میں میں بھی شریک ہو گیا تھا۔ میں دیکھا کہ ایک بندریہ اس نے زنا کی، تو سارے لوگ مل کے اس کو رجم، جو اسلام کی سزا نا، پتھر مار مار کر ختم کر دینا، شادی شدہ ہو، تو کہہ رہے میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ اور بالکل صحیح واقعہ ہے دور جاہلیت کا، اور سند صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری اپنے صحیح کے اندر نقل کیے۔ اس کا مطلب ہوگا تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا نا تو صحیح بخاری کے اندر جگہ نہیں ملتی۔ اور میمون، عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اصل واقعہ ہی ہے جس کو نقل کرتے ہیں۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، اپنے بکریوں کے درمیان، بکریاں چرا رہے تھے، ان کے پاس بکریاں تھی، تو میں اپنے بکریوں کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا ایک بندر اپنے بندریہ کو لے کر ایک اونچی جگہ پہ گیا۔ بندر یعنی میاں بیوی جس کو کہہ لیجیے، وہ بھی زندگی جوڑے سے گزارتے ہیں، غیرت لس نہیں ہے، وہ غیرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں میں الگ الگ نیچر رکھی ہے، تو دیکھا کہ ایک بندر اپنے بندریہ کو لے کر ایک اونچائی پر گیا، اور بندر بندریہ کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کے سو گیا۔ وہ عمر بن میمون کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے سب منظر دیکھ رہا ہوں، سو گیا۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک دوسرا کوئی چھوٹا بندر آیا، اس بندریہ کو اشارہ کیا۔ اب وہ بندریہ چپکے سے ہاتھ بندر کے، اپنے شوہر بندر کے سر سے نیچے نکالی اور چپکے سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ایسا پتہ لگتا ہے کہ اس بندر کو ڈاؤٹ تھا، یا تو محبت میں سر اس کے ہاتھ پہ رکھ کر سویا ہو، یا تو اس کو ڈاؤٹ رہا ہوگا کہ اس کا کہیں چل رہا ہے، جیسے جس کا چلتا ہے نا وہ چھپتا ہوتا نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک نہ ایک دن ہوا نکل ہی جاتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا گڑبڑ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو ڈاؤٹ رہا ہو، تو اس حساب سے اس کے ہاتھ پہ سر رکھ کے سویا کہ اگر یہ بدمعاشی کرے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال تو وہ ہاتھ نکال کے تو چلی گئی، بندر کو پتہ نہیں چلا، اور اس چھوٹے بندر کے ساتھ گئی اور اس کے ساتھ زنا کی۔ یہ عمر بن میمون کہتے ہیں یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ زنا کی اس بندریہ بندر کے ساتھ دوسرے، اور اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئی تو واپس آ کر کے یہ اپنے بندر شوہر کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہاتھ رکھنا چاہیے نا، بندر کی آنکھ کھل گئی، وہ بیدار ہو گیا۔ اب وہ جب بیدار ہو گیا تو سارا منظر سمجھ گیا، اور سمجھتے ہی وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، تو بہت سارے بندر اکٹھا ہو گئے، اور جب بہت سارے بندر اکٹھا ہو گئے تو اپنے بندریہ کی طرف اشارہ کرتا اور چیختا۔ اب ان کی بھاشا وہ سب سمجھ گئے۔ پھر کیا ہوا، بہت سارے بندر بھاگتے بھاگتے گئے، اس بندر کو پکڑ کے لائے جس کے ساتھ یہ بندریہ زنا کی تھی۔ عمر بن میمون کہتی ہے سب میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے پہچانا کہ اسی بندر کو پکڑ کے لائے جس کے ساتھ بندریہ زنا کی تھی۔ چنانچہ لائے اس بندریہ کو اور اس بندر کو، دونوں کو انہوں نے پتھروں سے ایک گڈھا کھودا اور پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا۔ اور اس واقعے کے امام بخاری نے نقل کیا، یہ بتایا ہے کہ بندر کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت کے علاوہ زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے دنیا میں بڑے مخلوق پیدا کی، ہر مخلوق کی الگ الگ نیچر ہے۔ کچھ غیرت لیس ہیں، جیسے کتا کتیا غیرت لیس، ایک کتا کئی کتیا، کئی کتے ایک کتیا، کوئی غیرت لیس، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سانڈ اور گائے کا معاملہ ان کے یہاں بھی غیرت نہیں ہے، ایک سانڈ کئی گائے، چلتا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے بہت سارے جانوروں میں، پرندوں میں آپ دیکھیں گے غیرت والے ہوتے ہیں، وہ جوڑے کے ساتھ، کبوتر جوڑے کے ساتھ رہتے ہیں،
آپ عام طور پہ دیکھیں وہ غیرت لیس نہیں ہوتے، وہ جوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے بندر کا معاملہ آپ دیکھیں گے نا، وہ جوڑے کے ساتھ زندگی جاتے ہیں، وہ غیرت لیس نہیں ہوتے، تو وہ جوڑے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یعنی وہ اپنے جو اللہ نے ان کو نیچر دیے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے اللہ نے انسانوں کو بھی غیرت والی زندگی دی ہے، اور یہاں بھی جوڑا والا ہے۔ یہ الگ بات ہے، دنیا ماڈرن ہو گئی اور اہل مغرب کے نقش قدم پر چلی، کہا چھوڑو شادی بیاہ کا جھمیلا یار، گرل فرینڈ بناؤ، بوائے فرینڈ بناؤ اور مزے کرو، ختم ہو جائے کہانی، کون میاں بیوی کا ٹینشن پالے گا۔ یہ غیرت لس زندگی ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بہتر تو وہ بندر اور بندریہ ہیں۔ بندر جو غیرت والا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بندریہ کے ساتھ کوئی بدماشی کرے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے جو نیچر دی ہے نا، اسی حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے سب سے زیادہ غیرت والا اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے غیرت کو مٹاتے 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 ایسا مٹا دے کہ پورا غیرت لس ہو جائے۔ تو غیرت لس ہو گیا تو حدیث ہے کہ اذا لم تستحی فحسن ما شئت، جب حیا ختم، غیرت ختم، تو اب آزاد ہو، جو چاہو وہ کرو گے۔ تو امام بخاری نے اس کو نقل کر کے بتانا چاہا کہ دیکھو بندر کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے۔ اپنے بندریہ کے ساتھ کسی نے بدماشی کی تو اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور اس کو رجم کروا دیا اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا۔ تو انسانوں کو اس کے ناخن لینا چاہیے، غیرت والی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ جو اسلام نے رہنمائی کی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں مقصد ہے، اسی میں ضرورت پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے آگے ہم چلیں گے تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسا آپ دیکھ لیں ان کو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، اچھے وہ باہر سے ہیں، اندر سے وہ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندان ختم ہے اور رشتے ختم ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ بالکل گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا